سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 1 اور سبق نمبر 17 جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے اور یہ جزم کے متعلق ہے۔ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، تو سکون یعنی جزم کے متعلق آج ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے پڑھنے کے جو ہے 4 طریقے جو ہے نا ہم نے وہ جاننے ہیں۔ اور جزم کی پہچان جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ زیادہ تر جو غلطی ہوتی ہے وہ جزم کے متعلق ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے نا حرکات جو ہے نا ان کو پڑھنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ تو جزم سے یہاں سے جو ہے نا آگے جتنا بھی قاعدہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر جزم سے لے کر آخر تک یعنی ہم نے اگر صحیح سمجھا تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے نا بہت ہی آسان ہوگا۔ پہلا طریقہ جو ہے حروف قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ یعنی ان کو ہلا کر پڑھنا، ہلا کر پڑھنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں قلقلہ جو ہے وہ کہاں کرنا ہے؟ جب بھی یہ 5 حروف آ جائیں، قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ قاف طا با جیم دال جب ان کے اوپر سکون آئے یعنی جزم آئے تو وقف کی وجہ سے ہو یا ان کے اوپر اصلی سکون ہو تو ان پہ جو ہے اس صورت میں قلقلہ ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، احد نہیں پڑھنا، احد، اللہ الصمد، صمد نہیں پڑھنا۔ اس طرح قل اعوذ برب الفلق، فلق نہیں پڑھنا۔ اس ہلا کر پڑھنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 5 حروف ہیں قرآن پاک میں، اس سے علاوہ جو ہے کہیں بھی آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، کسی بھی حرف کو آپ نے ہلا کر نہیں پڑھنا سوائے ان 5 حروف کے، وہ بھی جب ان کے اوپر سکون یعنی جزم ہو اس صورت میں۔ عارضی سکون ہو یا اصلی ہو تو سکون کی صورت میں یعنی جزم کی صورت میں ان پہ جو ہے قلقلہ ہوگا۔ اور قلقلہ کیا ہے؟ جس طرح دیوار کے اوپر آپ گیند مارتے ہیں، گیند اچھل کر واپس آ جاتی ہے، تو اسی طرح آواز کو یعنی ہلا کر پڑھنا ہے، آواز ٹکرا کر واپس ہو جائے گی۔ اس طرح اق، اب، اد، تو اس کے نیچے جو ہے نا مزید جو ہے نا انشاءاللہ ابھی اس کو سمجھتے ہیں۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر ایق، حمزہ قاف پیش اوق، اق، ایق، اوق۔ اچھا یہ آپ نے جو ہے نا دھیان کرنا ہے، چھوٹے کاف میں قلقلہ نہیں ہے، وہاں آپ نے قلقلہ نہیں کرنا ہے، صرف موٹے قاف میں جو ہے نا قلقلہ ہوگا۔ پھر طا کے اوپر جو ہے نا قلقلہ ہوگا، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر ایط، حمزہ طا پیش اوط، اط، ایط، اوط۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف قلقلہ میں سے طا بھی ہے، حروف قلقلہ میں سے قاف بھی ہے۔ اس کے بعد با بھی حروف قلقلہ کے اندر ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر ایب، حمزہ با پیش اوب، اب، ایب، اوب۔ اس کے بعد حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر ایج، حمزہ جیم پیش اوج، اج، ایج، اوج، یعنی اج نہیں پڑھنا، اج پڑھیں گے تو پھر قلقلہ ختم ہو جاتا ہے، اج، ایج، اوج۔ اس طرح حمزہ دال زبر اد یعنی اد نہیں پڑھنا، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر عید، حمزہ دال پیش اد، اد، عید، اد۔ تو یہ حروف قلقلہ جو ہے ان کی پہچان اور ان کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا ہم نے سیکھا۔ پہلا طریقہ ہم نے جو ہے نا جان لیا، اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ جانیں گے۔ تو دوسرا طریقہ ہے حروف مدہ، یعنی کھینچ کر پڑھنا۔ مد کا معنی ہے کھینچ کر پڑھنا۔ تو حروف مدہ جو ہے نا ٹوٹل جو ہے نا کتنے ہیں؟ الف، یا اور واو۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر۔ الف کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل خالی ہو، اوپر اور نیچے کچھ بھی نہ ہو،
اس کو الف کہتے ہیں. اگر اوپر یا نیچے کچھ ہے تو وہ حمزہ ہے, وہ الف نہیں ہے. تو اس طرح بالکل خالی ہو, الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے. اس طرح یا ساکن سے پہلے زیر, یعنی ساکن یعنی مطلب ہے کہ اوپر سکون ہو یعنی جزم ہو. یا ساکن سے پہلے زیر, واو ساکن سے پہلے پیش. تو ان صورتوں میں جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے, اور کھینچنا بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے, اس سے نہ کم اور نہ اس سے زیادہ. تو ایک الف کی مقدار کتنی ہے کہ کھلی انگلی کو آہستہ سے آپ جو ہے بند کر لیں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں, تو یہ ہے الف کی مقدار. تو زبر کی ادائیگی جو ہے نا اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی زبر میں بس ہے کہ منہ صرف کھولے گا, اور زیر میں ہونٹ نیچے کی طرف مائل ہوں گے, پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. اور گول ہونے کے بارے میں اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ کنارے ہونٹوں کے جو ہے نا آپس میں ملے ہوں گے, صرف درمیان جو ہے گول ہوگا. جس طرح اونچا سا بن جاتا ہے اس صورت اسی طریقے سے جو ہے نا پیش کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو اب ہم اس کا جوڑ کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے. جوڑ بھی جاننا ہے ہم نے اور اس کا رواں بھی, اور پھر کتنا کھینچنا ہے تو وہ بھی آپ نے جو ہے نوٹ کرنا ہے. با الف زبر, پہلے ہم نے با کا نام لینا ہے, پھر الف کا, پھر زبر کا. اصول یہ ہے کہ پہلے حروف کا نام لیا جائے حرکات کا, بعد میں نام لیا جائے. با الف زبر با, تا الف زبر تا, ثا الف زبر ثا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے, تو الف سے پہلے زبر, اس کی مثال جو ہے نا آپ نے دیکھ لی. اب یا ساکن سے پہلے زیر کی مثال, با یا زیر بی, تا یا زیر تی, ثا یا زیر فی. تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی کھینچنا ہے. با واو پیش بو, تا واو پیش تو, ثا واو پیش سو. تو اتنا جو ہے نا آپ نے اس کو کھینچنا ہے, اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. تو یہ الف کی مقدار ہوئی, اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی جو ہے نا آپ نے سیکھ لیا کہ حروف مدہ کو جو ہے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور حروف مدہ کتنے ہیں, تو ان کی پہچان بھی آپ نے جو ہے سن لی. تو اب اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں. جزم کا تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے حروف لین. حروف مدہ جو ہے 3 تھے, تو حروف لین 2 ہیں. واو ہے اور یا ہے. حروف لین 2 ہیں, یا اور واو, اور ان کی پہچان آسان ہے. دونوں کے لیے ایک ہی شرط ہے, یا ساکن سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے زبر, دونوں کے لیے ایک ہی شرط ہے. حروف مدہ میں جو ہے نا تینوں کے لیے الگ الگ شرط ہے, اور حروف لین میں جو ہے ایک ہی شرط ہے, یا ساکن سے پہلے زبر, واو ساکن سے پہلے زبر, دونوں کے لیے زبر یعنی شرط ہے ان سے پہلے. تو حروف لین کو جو ہے کھینچے بغیر پڑھنا ہے, نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. حروف لین نرمی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. با یا زبر بئی, تا یا زبر تئی, ثا یا زبر ثئی. اسی طرح با واو زبر بو, تا واو زبر تو, ثا واو زبر ثو. بئی تئی ثئی بو تو ثو. تو یہ یائلین اور واولین دونوں کی پہچان جو ہے نا الحمدللہ ہمیں ہو گئی. تو اب اس سے آگے پڑھتے ہیں. اب یا مدہ یائلین بیک وقت, یا مدہ اور یائلین. با یا زیر بی, با یا زبر بئی. تو آپ نے اس طرح پہچان کرنی ہے کہ یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت ہے. اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے, اس کو آپ نے کھینچنا ہے. اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا مدہ نہیں بلکہ یا لین ہے. تو پہلی جو ہے نا یا مدہ ہے اور دوسری یا لین ہے. با یا زیر بی, با یا زبر بئی. اس طرح یہاں بھی جو ہے
پہلے یا مدہ ہے پھر یا لین ہے. ثا یا زیر ثی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. ثا یا زبر ثی یا لین کو جو ہے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے بغیر کھینچے. حا یا زیر حی حا یا زبر حی. دال یا زیر دی دال یا زبر دی. اس طرح پھر تا یا زیر تی تا یا زبر تی. جیم یا زیر جی جیم یا زبر جی. خا یا زیر خی خا یا زبر خی. دال یا زیر دی دال یا زبر دی. ذال یا زیر ذی ذال یا زبر ذی. تو یہ یا مدہ اور یا لین دونوں کی پہچان جو ہے نا ہمیں ہو گئی کہ اس کو ہم نے اس طریقے سے پہچاننا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے. اب واو مدہ اور واو لین بیک وقت. با واو پیش بو با واو زبر بو. تو واو مدہ کو کھینچنا ہے اور واو لین کو جو ہے بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ثا واو پیش ثو ثا واو زبر ثو. حا واو پیش حو حا واو زبر حو. دال واو پیش دو دال واو زبر دو. تا واو پیش تو تا واو زبر تو. جیم واو پیش جو جیم واو زبر جو. خا واو پیش خو خا واو زبر خو. ذال واو پیش ذو ذال واو زبر ذو. تو یہ حروف مدہ اور حروف لین یعنی اس میں سے ہم نے یا مدہ اور یا لین واو مدہ واو لین ان کی پہچان کر لی کہ ہم قرآن پاک جب پڑھیں تو واو مدہ اور واو لین میں واو مدہ اور واو لین میں فرق کریں اور اس طرح یا مدہ اور یا لین میں فرق کر سکیں. اب چوتھا طریقہ جزم سکون کا. سکون یعنی جزم کا چوتھا طریقہ جو ہے وہ پہچانیں گے کہ چوتھا طریقہ ہے مضبوطی اور جماؤں سے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا. اور یہ کیفیت مذکورہ حروف کے علاوہ باقی حروف میں پائی جاتی ہے. باقی حروف وہ ہیں جو حروف قلقلہ حروف مدہ اور حروف لین کے علاوہ ہیں، جیسے ات 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 اث اث اس اف 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 ال 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 ام ام ان ان ان. نوٹ: را کو حمزہ کی زبر پیش کے ساتھ موٹا کریں اور حمزہ کی زیر کے ساتھ باریک، مثلا اور ایر اور. را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور موٹے حروف میں سے یہ سب سے کم درجہ جو ہے نا وہ را میں پایا جاتا ہے. را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، یا را کے اوپر زبر ہو اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. اس طرح را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پھر بھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن را کے نیچے زیر ہو تو اس کو پھر باریک پڑھنا ہے. اب ہم نے اس کی مشق کرنی ہے. حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ایت حمزہ تا پیش ات ات ایت ات. اس طرح حمزہ سا زبر اس حمزہ سا زیر اس حمزہ سا پیش اس 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 اس. حمزہ حا زبر اح حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اح 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 اح. حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اخ 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 اخ. حمزہ دال زبر حمزہ ذال زبر از حمزہ ذال زیر اذ حمزہ ذال پیش اذ از اذ اذ. حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر اذ حمزہ را پیش ار ار اذ ار. یعنی را ساکن سے پہلے زبر پیش کے ساتھ اس کو موٹا پڑھنا ہے، زیر کے ساتھ باریک پڑھنا ہے. حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 از. حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 اس. حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 اش. شین جو ہے نرم ہوگا، سین کی بنسبت زبان کے درمیان تالو کے ساتھ لگانا ہے اور شین کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ پست آواز کے ساتھ کہ منہ کے اندر اس کی آواز پھیل جائے.
حمزہ صاد زبر اس، صاد کو موٹا کرنا ہے. حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس. حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زیر او، حمزہ واو پیش او، او او او. حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زیر او، حمزہ واو پیش او، او او او. حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ا، حمزہ عین پیش او، ا ا او. اچھا عین کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، لیکن اس طرح بھی ادا نہیں کرنا کہ گلے کو بندہ گھونٹ لے، تو اس طریقے سے بھی نہیں ہونا. پھر تکلف، یعنی کسی حرف میں آپ نے تکلف نہیں کرنا، پریکٹس کرنی ہے. اگر حرف صحیح نہیں تو اس کی پریکٹس کرنی ہے، وہاں سے آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے مخرج سے حرف کو ادا کرنا ہے. حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش او، اغ اغ او. حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش اول، ال ال ال. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان. حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ. حمزہ 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 زبر ا. حمزہ جب بھی ساکن ہوگا اس میں جھٹکا ہوگا، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ حمزہ جب بھی ساکن ہوگا اس میں جھٹکا ہوگا. حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او. اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ان کو پڑھنا ہے. تو یہ سکون یعنی جزم کے پڑھنے کے 4 طریقے جو ہے نا ہم نے پڑھ لیے الحمدللہ. تو یہ طریقہ جو ہے نا انشاءاللہ پہلی دفعہ جو ہے نا آپ نے سنا ہوگا، تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ طریقہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو یہ بہت ہی یعنی آسان بھی ہے الحمدللہ. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوزے کے اندر دریا کو بند کرنا، تو وہ والی بات ہے. تو آپ انشاءاللہ مزید بھی آگے اس طرح ہی سبق جو ہے نا پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو آج یہاں تک جو ہے نا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والسلام.